أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورہ البقرہ اس کے مضامین میں سے ایک مضمون ترغیب جہاد اس کا ذکر چل رہا ہے۔ یہاں پر بھی تیسری دفعہ مضمون جہاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر لڑنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، وہو کرہ لکم، اس حال میں کہ وہ آپ کو کیا ہے، تم لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور شاید کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور شاید کہ تم کسی بات کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، بری ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتی ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر جہاد جو ہے یہ طبی طور پر ایک مشکل حکم ہے، اور اس کے اندر اپنے مال جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو یتیم بیوہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، تو طبی طور پر ایک چیز کیا ہے، ناگوار ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے اس میں کیا ہے، بہت ہی زیادہ کیا ہے، بہتری ہے، اور بہت ہی زیادہ اس میں کیا بلائیاں پائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جہاد ہوگا تو وہ خیر و برکت فلاح دارین کا باعث ہوگا، اور مال و جان کا ضیاع تو ہوگا، لیکن دین کی اس میں حفاظت ہوگی، دنیا میں دین بلند ہوگا، دین کی وقار اور شان و شوکت قائم ہوگی، اور تم اپنے اسلامی اصولوں پر زندگی گزار سکو گے، اسلامی حدودوں قصاص کو کیا ہے، نافذ کر سکو گے، اور اسلامی عدالت کو کیا ہے، جو مواخات کا اور انصاف کا نظام ہے اس کا قیام ہو سکے گا۔ وگرنہ تم اگر غلام رہے، تمہارے اوپر دوسرے لوگ حکمرانی کرتے رہے، تو تم اپنے اسلامی قانونوں کو اور اسلامی جو اصول ہیں ان کا نفاذ کبھی نہیں کر سکو گے، اور اسلامی نفاذ کے اندر ہی کیا ہے، بھلائی اور بہتری ہے، کیونکہ اللہ کریم کی طرف سے جو نظام ہے وہی اس نے جو بنایا ہے اپنی مخلوق کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اسی میں اس کی عزت ہے، اور اسی میں اس کے دل کا کیا ہے، سکون ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، جتنے بھی کرائم ہیں لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں، زنا ہے، ہر قوم اور قبیلے کا بندہ اس کو برا سمجھتا ہے، چوری ہے، ہر ملک کا باشندہ، ہر مذہب کا ماننے والا اس کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ چوری کو اگر جائز قرار دے دے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اسلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ جو چور ہے، چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو چوری کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ہے، ڈاکے مارتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، تو اس کے کیا ہے، سزا کا علیحدہ قانون بنایا ہے۔ ایسے ہی کسی کی بچیوں کو جو برباد کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے۔ بچوں کے ساتھ برائی کرنے والا ہے، اس کی سزا مقرر کی ہے۔ اگر ان چیزوں کی سزا مقرر ہے اور نافذ کی جائے گی تو تمہارا ہی کیا ہے، اصول و ضوابط کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی، اور تم محفوظ ہوگے، تم دیواروں کے اندر بھی محفوظ ہوگے، اور دیواروں سے باہر بھی تمہاری بچیاں کیا ہوں گی، محفوظ ہوں گی۔ تو یہ شریعت کے جو حکم ہے یہ اسی وقت تم نافذ کر سکتے ہو کہ جب تم کیا کرو گے، جہاد کرو گے اور اپنا نظام بناؤ گے، تو تمہارا اپنا اگر نظام نہیں ہے تو یہ چیزیں تم نافذ نہیں کر سکتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، یہاں پر ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اشہر حرم جو ہیں، یہ حرمت والے مہینے جو ہیں، اس میں جہاد کرنا کیسا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کی مقام نخلا کے مقام پر مشرکین کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی، تو وہاں پر مشرک ایک تھا عمر بن الحضرمی، وہ وہاں پر مارا گیا۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، ابھی تک رجب شروع نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہاں پر 29 کا چاند تھا، رجب شروع ہو گیا تھا۔ تو وہ لے کر آ گئے ایک وفد کہ ہمارا تو مسلمانوں نے
رجب کے مہینوں میں بندہ مار دیا ہے، تو اس کا آپ بھی احترام کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو پھر اس کے جواب دیا گیا 5 طریقے سے، 5 اشہر حرم میں قتال کی 5 دلیلوں سے جواز کیا ہے بیان کیا گیا۔ پہلا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ کل قتال فی کبیر، اے میرے نبی کہہ دیجیے کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی، اور اللہ کی ذات کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے اہل کو جو اس میں رہنے کے حقدار ہیں، جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، والفتنۃ، اور شرک پھیلانا اکبر من القتل، قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ پہلے تو بتایا گیا کہ اشر حرم میں لڑنا واقعی گناہ ہے، لیکن جو تم کرتوت کرتے ہو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، پھر ان کی جو نیت تھی نا، اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ان سے کیا ہے، ہوشیار ہو کے رہنا۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ رہیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ کفار تم سے لڑتے رہیں گے، وہ مشرکین تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں موڑ دیں، عَنْ دِينِكُمْ، تمہارے توحید والے دین سے، ملت ابراہیمی پر جس پر تم قائم ہو نا، وہ پورے کوشش کر رہے ہیں کہ تم اس دین سے کیا کرے، موڑے، وہ ہر ممکن کوشش کریں گے، تمہیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اعتراض کریں گے کہ تم اس دین سے مڑ جاؤ، ان استطاعوا، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، اگر انہوں نے تمہارے اوپر قابو پا لیا نا، پھر وہ تمہیں دین سے پھیر دیں گے، ان سے دور ہو کے رہنا۔ وَمَن يَرْتَدِّدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ سزا ہے کہ تم نے اگر ان سے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، چلو دنیا کے معاملات ہیں وہ تو انسان چلاتا ہے، لیکن دین کے معاملات میں ان کی بالکل پیروی نہیں کرنا ہے، دین کے بارے میں ان کی باتیں بالکل نہیں سننی ہے۔ اب اگر کوئی بندے کسی مسلمان نے اپنا دین بدل دیا تو پھر اس کی بھی وہی سزا ہے جو کافروں کی ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو بھی اپنے دین سے پھر گیا، فیمت، اور وہ اس حال میں مر بھی گیا، وہ کافر، اس حال کہ وہ انکار کرنے والا تھا، کفر کرنے والا تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں سب ضائع ہو گئے۔ یاد رکھے کہ ایمان جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، کہ اگر ایمان ایک بندے کا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اعمال جو ہیں وہ اس کا کیا ہے، حسن و زینت ہے، جتنا اعمال اچھے ہوں گے تو جنت اس کی اتنی زیادہ کیا ہوگی، مزین ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو صحبت کا اثر پڑتا ہے، ان لوگوں سے دور رہو گے تو اپنا ایمان بچائے رہو گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اب جن لوگوں نے اپنا ایمان بچا لیا، ان سے دور رہے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کے لیے تسلی اور بشارت ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور اس سے بھی بڑھ کر ایمان کے بعد کیا کیا انہوں نے، قربانیاں دی، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت کا ایک لفظ ہے، لیکن سوچ لیں جس بندے نے زندگی بھر کمائی کی ہو، اپنا گھر بار بنایا ہو، زمینیں جائیدادیں لی ہوں، باغ بنائے ہوں، اپنا بزنس بنایا ہو، اور اللہ کے کلمے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر چلنا اگر اس کے لیے مشکل ہو، اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کے نام کو لے کر صرف چل پڑے، اپنے ہاتھ میں جو بھی چیزیں اس کے کتنی چیزیں وہ لے کر جا سکتا ہے، تو وہ لے کر چلا جائے کہ رات کہاں پر گزاروں گا، دن کہاں پر گزاروں گا، میرے بچے کہاں پر پڑھیں گے، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اتنی بڑی قربانی دے گا، تو جو قربانی دے گا نا تو ہجرت والوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ تو جس وقت مسلمان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان آئے اسلام اور اپنے مذہب کے لیے، تو الحمدللہ یہاں پر بھی آج بھی مہاجرین جو ہیں ان کے کیا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اچھی جائیدادیں دی ہیں، اچھے کیا ہے ان کے بزنس ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہجرت میں بہت بڑی کیا ہے، برکت رکھی ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد بھی کرتے رہے، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوئے۔
آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دیں کہ میری جان لگ جائے لیکن میری آئندہ آنے والی نسلیں آزاد ہوں اور وہ ان کو ایک ریاست ملے، ایک ملک ملے جس میں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ کریم کی ذات ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھیں اور جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور ان لوگوں کو جن کے نام متعارف نہیں ہیں، جن کو کوئی نہیں پہچانتا، جنہوں نے گھر چھوڑے، بار چھوڑے اور اپنی جان کو کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور پاکستان کی صورت میں ہمیں اللہ کریم نے ایک تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ کریم ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے منور فرمائے کہ جنہوں نے ہمارے آزادی کے لیے کیا ہے قربانیاں دیں۔ اللہ کریم اس ملک کو قائم رکھے اور اس ملک سے دین کے چشمے جاری فرمائے کہ سارے عالم کے اندر ان کی خوشبو پھیل جائے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ یہ عملی طور پر جو لوگ قائم ایمان ہیں اور ہجرت ہے اور جہاد ہے تو ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہے تو قربانیاں دے رہے ہیں۔ یسألونک عن الحمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ ساتھ ساتھ امور مصلحہ کا بھی ذکر ہے، ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا کیا ہے ذکر ہے۔ آیت کا ٹکڑا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ جا کر یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پھر وہ انفاق کی طرف کیا ہے عود ہوگا اور انفاق کا کیا ہے ذکر ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔